اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین رحمتا للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم في الأراضين وروحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أما بعد وقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے اس عزاداری کے ذریعے سے محبت و ولایت اہل بیت میں اضافے اور امام زمانہ کی اطاعت و نصرت کا جذبہ حاصل کرنے کے لیے مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان محترم، اربعین امام حسین علیہ السلام تاریخ انسانیت کا ایک ایسا موڑ ہے کہ جس نے انسانوں کی تقسیم میں بنیادی کردار ادا کیا ہے، اور یہ تقسیم رہتی دنیا تک قائم و دائم ہے، اس لیے کہ کربلا منصف مزاج واقعہ بھی ہے، منصف مزاج آئیڈیالوجی بھی ہے، منصف مزاج فکر بھی ہے۔ لہذا جب منصف کوئی تقسیم کرتا ہے تو وہ اپنا اور پرایا نہیں دیکھتا، بلکہ وہ حق کو حق اور باطل کو باطل قرار دیتا ہے۔ پس رہتی دنیا تک کربلا نے حق کو حق اور باطل کو باطل تقسیم میں پیش کرتے ہوئے ایک کلیہ اور اصول دے دیا کہ اب جو کربلا کے ساتھ ہے وہ اہل حق ہیں، اور جو کربلا کے مخالف ہے وہ اہل باطل ہیں۔ یہ اہل حق خواہ کربلا کے اندر ہوں یا کسی اور سرزمین میں پائے جاتے ہوں، کربلا کے زمانے کے ہوں 61 ہجری کے، یا تا قیامت آنے والے کسی بھی عصر و دہور سے ان کا تعلق ہو، ارے کربلائی فکر کے حامل ہیں تو یہ اہل حق گردانے جائیں گے۔ اور وہ لوگ جو اہل باطل ہیں، خواہ کربلا کے اندر موجود ہوں یا 61 ہجری کے علاوہ قیامت تک جتنے بھی زمانے آ رہے ہیں ان میں موجود ہوں، چونکہ فکر یزیدی اور باطل ہے، لہذا اہل باطل تصور کیے جائیں گے۔ پس کربلا کے اندر موجودگی معیار نہیں ہے کسی کے حق یا باطل ہونے کا، توجہ رکھیے گا، یقیناً معیار ہے 61 ہجری کے لوگوں کے لیے جو کربلا میں 61 ہجری میں موجود تھے، یعنی جو حسین اور حق کے ساتھ تھے وہ اہل حق کہلائے، جو حسین کے مد مقابل تھے وہ اہل باطل کہلائے۔ یہ امتیاز تو ان کے پاس موجود ہے، لیکن اب اصول بدل جائے گا تا قیامت۔ اب کربلا اپنے دامن کو وسیع کر لے گی، اتنا وسیع کرے گی قیامت تک آنے والا ہر اہل حق در حقیقت کربلا کے ساتھ نظر آئے گا، اور کربلا کے مد مقابل اتنا وسیع میدان ہو جائے گا کہ جو کربلائی فکر کے مخالف ہے وہ اہل باطل میں تصور کیا جائے گا۔ مل کے درود بھیجیں۔ تو کربلا ایک ایسی تقسیم کرنے والی ہے
کہ جو رہتی دنیا تھکے، کربلا معیار بن گئی، کربلا کسوٹی بن گئی۔ یہ ابتدائی نکات تھے اربعین امام حسین علیہ السلام سے متعلق کہ 40 دن روایات میں آیا ہے کہ جو شخص خالص خدا کے لیے عمل انجام دے تو حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری پھوٹتے ہیں، اس کی زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ ابا عبداللہ الحسین کی عزاداری وہ عظیم شاعر الہی ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے اہل حق کے معنوی رزق کا انتظام کیا ہے۔ جو اہل حق ہیں، جو اہل معنی ہیں، جو اہل قلب ہیں، وہ ان 40 ایام میں ابا عبداللہ سے وہ رزق حاصل کرتے ہیں کہ جو اہل ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مجھے شہید آیت اللہ خامنئی کا جملہ یاد آ رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ میں ایام فاطمیہ کی مجلس میں پورے سال کا معنوی رزق حاصل کرتا ہوں۔ اب یہ اہل معنی ہی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ مجلس فاطمی سے پورے سال کے رزق کا کیا مطلب ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ سورہ توبہ میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان لانے والوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ روایات میں ان سچوں سے مراد، صادقین سے مراد اہل بیت علیہ السلام یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام ہے۔ بس ایک مسئلہ اور مرحلہ یہ طے ہوا، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کو تمام شیعہ سنی مفسرین نے بیان کیا ہے۔ 2-3 بنیادی نکات اس کے بعد جو عرائض آپ کی خدمت پیش کرنا چاہتا ہوں ان کو آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کروں گا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، یقیناً کتاب ہدایت ہے، اور اہل بیت بھی راہ نجات ہیں، ان کی بھی اطاعت اسی طریقے سے فرض ہے کہ جیسے قرآن کی اطاعت اور پیروی فرض ہے۔ قرآن نور ہے، یہ نور ہیں، قرآن معصوم ہادی ہے، یہ ہادی ہیں۔ قرآن قیامت تک راہ دکھانے والا ہے، اہل بیت تا قیامت راہ دکھانے والے ہیں۔ قرآن اگر منجی اور نجات دینے والا ہے، اہل بیت علیہم السلام بھی منجی اور نجات دینے والے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی قرآن کریم کی حقیقت ہے وہی حقیقت اہل ان حضرات کی ہے، ان ذوات مقدسہ کی ہے جن کو ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ بس یہ کہنا کہ کسی نے قرآن لے لیا، کسی نے اہل بیت لے لی، یہ تقسیم جو ہے، بات تقسیم سے شروع ہوئی ہے تو میں اس تقسیم کو باطل قرار دیتا ہوں کہ یہ جو تقسیم کر دی گئی ہے کہ مثلا کسی ایک فرقے نے جو ہے وہ قرآن لے لیا، دوسرے نے اہل بیت لے لی، یہ تقسیم عقلی اور منطقی طور پر غلط ہے۔ ہم کہتے ہیں جناب اہل سنت قرآن لے لیا، اہل تشیع نے جی اہل بیت لے لیا، یہ تقسیم غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اب آپ کہیں گے مولانا دلیل دیجئے۔ بھائی ہمارے پاس اہل بیت ہے، انہوں نے قرآن کا حسبنا کتاب اللہ کا، انہوں نے کہا کتاب خدا کافی ہے، انہوں نے قرآن لے لیا، ہم نے جو ہے وہ اہل بیت لے لیے۔ یہ تقسیم عقلاً بھی غلط ہے، منطقاً بھی غلط ہے، شرعاً بھی غلط ہے۔ توجہ رکھیے گا۔ آپ کے مولانا دلیل کیا ہے؟ بھائی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ کا قول آپ کے سامنے ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عترت اہل بیتی۔ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ کیا میں تمہارے درمیان صرف قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کیا تمہارے درمیان صرف اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں؟ کہا کہ نہیں، قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ممکن ہے تم میں سے کوئی اپنی پسند کے مطابق کسی کا انتخاب کر لے، لیکن جن کو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ تا قیامت ایک دوسرے سے جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ دنیا چاہے بھی جدا کرنا تو حقیقت قرآن کو حقیقت آل محمد سے جدا نہیں کر سکتی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد کا۔ ما ان تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تمسک اختیار کرے رہو گے، دامن تھامے رہو گے۔ دامن تھامے کہاں پہ کیا معنی بنے گا؟ یعنی آپ دریا میں ہیں، خدا نہ کرے مثلا آپ سے آپ نہیں ہیں، نوعاً آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ کہیں گے مولانا مجھے ڈبو دیا، نوعاً آپ کو کہہ رہا ہوں میں۔ اگر کوئی انسان ڈوب رہا ہے اور اس کو رسی دی جائے یا لائف جیکٹ دی جائے یا کوئی ٹائر دیا جائے ہوا بھرا ہوا، تو جب تک وہ اس کو تھامے رہے گا
نجات یافتہ ہو جائے گا، لیکن جیسے اس نے چھوڑا ویسے ہی ڈبکے کھانا شروع کر دے گا۔ تو کب تک تھامنا ضروری ہے؟ جب تک کہ ساحل نجات تک نہ پہنچ جائے۔ تمسک کا معنی بعینی یہی ہے کہ قرآن و اہل بیت کو ایسے تھامنا ہے کہ حوض کوثر تک پہنچ جاؤ۔ مَن تمسکتم لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگا، یعنی گمراہی تمہارے قریب نہیں آنے والی ہے۔ گمراہی آئے گی لیکن تم گمراہ نہیں ہوگے، اس لیے کہ تمہارے پاس دو نور ایسے ہیں، دو نجات دینے والے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کبھی گمراہی نہیں آ سکتی، اور جب ان کے ساتھ نہیں آ سکتی جو ان سے تمسک اختیار کیے ہوئے، اس کے پاس بھی گمراہی نہیں آ سکتے۔ بلکہ درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ پھر فرمایا سرکار مصطفیٰ نے، کیا فرمایا کہ انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، افتراق نہیں آ سکتا، فرق نہیں آ سکتا، اتصال ایسا ہے کہ ان میں جدائی ممکن نہیں ہے، یہاں تک کہ حوض کوثر تک میرے پاس پہنچ جائیں۔ تو یہ تقسیم کہ فلاں نے قرآن لے لیا، فلاں نے اہل بیت لے لیا، یہ تقسیم شرعاً عقلاً اور حکم اسلام کے مطابق غلط ہے، اس لیے کہ جہاں قرآن ہوگا وہیں پر حقیقت اہل بیت متجلی ہوگی، اور جہاں حقیقت اہل بیت ہوگی وہاں حقیقت قرآن متجلی ہوگی۔ لہذا اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ قرآن لے لیا کافی ہے، اہل بیت لے لیا کافی ہے، یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہ دونوں جدا ہونے والے نہیں ہیں۔ اب جو کہہ رہا ہے کہ قرآن لے لیا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا غلط ہے، تو اب دیکھو اہل بیت کا دامن بھی تھامے ہوئے ہے یا نہیں، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کا دامن تھام لیا، تو اب یہ دیکھنا ہے حیدر حیدر حسین حسین کرنے سے نجات نہیں ملنے والی ہے، دیکھنا یہ اس کا دعویٰ سچا ہے یا نہیں۔ تو رسول اللہ بتا کے جا رہے ہیں جو حسین حسین کرے قرآن کو بھی تھام لے تو سچا اسلام کا ماننے والا ہے، اور جو قرآن تھام لے اور اہل بیت کو تھام لے وہ بھی حقیقتاً اسلام کا پیروکار ہے۔ یہ جو آپ کو سبحان اللہ بتا رہا ہے، یہ فکری گفتگو اتنی جلدی سے ہضم نہیں ہوگی، یہ صدیوں کے بت اتنی آسانی سے ٹوٹنے والے نہیں ہیں۔ اگر کوئی اور نقطہ ہوتا تو آپ دل کھول کے نعرہ لگاتے۔ مجھے کوئی شوق نہیں کہ آپ سے دستی داد لوں، جو حضرات جانتے مجھے جانتے ہیں کہ الفاظ چبا چبا کے اور نام لے لے کے جے داد لوں، نہیں، یہ سبحان اللہ کی آواز جو دبی دبی آ رہی ہے، یا چند مخصوص آواز آ رہی ہیں اتنے بڑے مجمع میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فکری جمود جو ہمارے ذہنوں پر طاری کر دیا گیا ہے کہ بس اہل بیت صرف عزاداری، صرف ماتم، صرف آنسو، توجہ رکھیے گا، یہ کافی ہے۔ ایک اور حدیث، ایک اور آیت سنا دوں تاکہ جو باقی رہ گئے وہ بھی ختم ہو جائے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جس کا دعوی پیروی اسلام ہے، آیا وہ اپنے دعوے میں سچا ہے۔ اسلام کوئی ایک ورژن نہیں ہے کہ جناب یہ لے لو وہ لے لو، یہ فیض لے لو وہ فیض لے لو۔ اسلام یعنی قرآن و اہل بیت۔ انی تارک فیکم ثقلین، یعنی اسلام کا خلاصہ، اسلام کا نچوڑ وہ کیا ہے؟ قرآن و اہل بیت ہیں، لہذا دونوں کو ساتھ تھامنا۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا اہل تقوی سے قبول کرتا ہے۔ اگر مجھ میں تقوی نہیں ہے، مجھ میں شو آف ہے، نام و نمود ہے، ریاکاری ہے، توجہ رکھیے گا کہ نام ہو جائے گا یہ بڑھیا، بہت ہی عمدہ تبرک باٹا ہے، لوگ کیا کہیں گے، فلاں قسم کا پوسٹر ہے، فلاں خطیب کو، فلاں نوحہ خان کو بلایا ہے، یہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے دائمی اجر کو ضائع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری عزاداری میں اب خلوص نہیں رہا، ملاوٹ ہو گئی۔ خدا کہتا ہے میں ان سے قبول کرتا ہوں جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں، یعنی خلوص سے اپنے عمل کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یہ سبحان اللہ، یہ دو چار آوازیں جو آ رہی ہیں معمولی سی، یہ بتا رہی ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں اتنا فکری جمود ہے کہ اگر کہیں اصلاح کی بات کی جاتی ہے، کہیں سمجھانے کی بات کی جاتی ہے تو لوگ یا ہمیں گور گور کے دیکھنے لگتے ہیں یا بغلیں جھانکنے لگتے ہیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد پر۔
ایک نقطہ تو یہ ہو گیا، قرآن و اہل بیت کی حقیقت ساتھ ساتھ ہے، اور اس میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر کوئی سوال ہے تو سوال کا جواب دینے کے لیے بھی حاضر ہے۔ جہاں قرآن متجلی ہے وہیں پر اہل بیت متجلی ہیں، جہاں اہل بیت ہیں وہیں پر قرآن، بلکہ یوں کہوں قرآن منشور ہے، مکتوب ہے، عملی تفسیر قرآن کی اہل بیت ہیں، اور اگر اہل بیت کے عمل کو ایک کتابی صورت میں دیکھنا ہے تو اسے قرآن کریم کہا جاتا ہے۔ اس لیے میں نے وہ مواد پیش کیا، قرآن نور یہ نور، قرآن ہادی یہ ہادی، قرآن منجی یہ منجی، یعنی دونوں۔ اور پھر یہ انی تارون فیکم الثقلین، ثقل کہتے ہیں گراں چیز کو، گراں چیز وزن کے اعتبار سے نہیں ہے، ہم کہتے ہیں گرانی ہو گئی، گرانی ہو گئی یعنی بھاری ہو گئی۔ اور مثلا ایک چیز جو مثلا 20 روپے کی تھی اب 50 روپے کی مل رہی ہے تو وزن تو اس کا وہی ہے، گرانی سے کیا مراد ہے؟ یعنی بھاری ہونا، گراں گزرنا، جس کو آپ کہتے ہیں بھائی گراں گزر گئی فلاں بات، گرانی سے کیا مراد ہے؟ گرانی سے مراد وزن کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ اس کا جو امپیکٹ ہو رہا ہے ہماری زندگی پر اس کے اعتبار سے بھاری ہے۔ تو جب گرانی ہو جاتی ہے، مہنگائی ہو جاتی ہے تو یہ گرانی وزن کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے۔ 1 لیٹر پیٹرول میں جتنی بھی لیٹر آتے تھے وہ آج بھی آتے ہیں، کل بھی آتے تھے، لیکن قیمت چونکہ اضافے بڑھ گئی، زندگی پہ بوجھ بڑھ گیا ہے، لہذا کہتے ہیں گرانی ہو گئی ہے۔ رسول اللہ فرمائے انی تارکن فیکم الثقلین، توجہ رکھیے گا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ گراں قدر یعنی جن کی قدر و قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ان کو ناپا و تولا نہیں جا سکتا، یعنی کسی چیز کو تولنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، جبھی تو آپ کہتے ہیں بھائی 1 کلو ہمیں فلاں جنس دے دیجئے، 1 کلو دودھ دے دیجئے، 1 لیٹر پیٹرول دے دیجئے، کوئی پیمانہ ہوتا ہے، اس پیمانے کے مطابق تولا جاتا ہے، اس اسٹینڈرڈ کے مطابق۔ تو خدا کہتا ہے قرآن و اہل بیت کو تولنے کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ موجود نہیں ہے، یہ ہیں جن کے ذریعے سے دوسروں کے اعمال تولے جائیں گے، ان کے ذریعے سے۔ ان کے ذریعے سے السلام علیک یا میزان الاعمال، مولا کائنات کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلام ہو اس ہستی پر کہ جو میزان اعمال انسانیت ہے، اور اس کے ایک عمل کا معیار اتنا زیادہ ہے، رسول اللہ بتا گئے کہ ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ جس کے ایک ضربہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے تو سمجھ جاؤ کہ اس کے اعمال کو تولنے کا کوئی معیار نہیں ہے، وہ خود ہوتا ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کے اعمال تولے جاتے ہیں۔ آواز بلند نعرہ صلوات۔ یہ اپنی حقیقت و نورانیت کے اعتبار سے گراں ہیں، گراں قدر ہیں، سنگین ہیں، ہر کوئی۔ اور صرف یہی نہیں، ان کے اقوال، ان کی نورانی باتیں، وہ بھی صعب مستصعب کہا ائمہ نے، سخت ہے ان کو فہم کرنا، سخت ہے ان کو سمجھنا۔ ائمہ نے اپنے خاص شاگردوں کو 10 ایسی روایات دیں، کہا کہ کسی کو لا تقل، کسی کو مت کہنا، مولا سینہ سنگین ہو جاتا ہے، پھٹنے لگتا ہے، کہا کہ جاؤ کنویں میں منہ دھو اور اپنا بوجھ ہلکا کرو۔ اہل نہیں ہے کوئی، ہے ایسے اصحاب تھے ائمہ کے۔ تو گراں قدر وہ خود بھی ہیں اور ان کی باتیں بھی۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ دوسرا نقطہ یہ کہ ہر معصوم کے ساتھ ایک معصوم جڑا ہے، یعنی ہر معصوم سے پہلے ایک معصوم ہے، 14 معصومین کی بات کر رہا ہوں، 12 امام کی بات کر رہا ہوں، ہر امام سے قبل ایک معصوم ہے، ہر امام کے بعد ایک معصوم ہے، اور ہر معصوم سے نسبت اور عقیدت کا معیار خود اس معصوم کی تأسی و پیروی ہے، اس کی حیات طیبہ میں، اور اس کی حیات کے بعد، ظاہری حیات کے گزر جانے کے بعد، اب اس عقیدت و وابستگی کا معیار اگلا معصوم اور اس کی اطاعت و پیروی ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی ایک معصوم ہے، آپ اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی حیات میں آپ اس کے مطیع رہیں، فرما بردار رہیں۔ فرما برداری یعنی جو کچھ بھی کہا، جیسا کہا، جب کہا، جتنا کہا، اسے قبول کرنا ہے، اسی کو ولایت کہا جاتا ہے۔
ولایت یعنی جب امام جو کہے، جیسا کہے، جتنا کہے، آپ نے قبول کرنا ہے. اور اس کی بہت ہی واضح مثال ہارون مکی کی ہے کہ جیسے ہی امام نے حکم دیا، ولایت معصوم کی اطاعت کا تقاضا یہ ہے. ہارون مکی پوچھے نہیں مولا جل جاؤں گا یا بچ جاؤں گا، بلکہ کہا آمنا و صدرنا، مولا تسلیم ہے، قبول کرتا ہوں، تندور میں کود گیا. اسے کہتے ہیں ولایت پیروی، اسے کہتے ہیں ولایت محوری، کہ جب امام جو کہے، جیسا کہے، اس کی حیات طیبہ میں اس کی اطاعت کرنی ہے. جہاں تھوڑا سا زگزیگ ہونے کی کوشش کی، جہاں کہیں امام کو بائی پاس کرنے کی کوشش کی، جہاں کہیں امام کو اوورٹیک کرنے کی کوشش کی، وہیں سے آپ جو ہیں راستہ بدل لیں گے. آپ سے مرد آپ نہیں ہے، نوان آپ کہہ رہا ہوں. لہذا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگ ہیں ہمارے ساتھ. توجہ رکھیے گا، 3 قسم کے لوگ ملیں گے. المتقدم لہم مارق، جو امام کو بائی پاس کرے، امام کو اوورٹیک کرے، تھوڑا سا جلدی میں ہو، مولا میں ذرا جلدی پہنچ جاؤں، جی ولایت یہ ہے، عزاداری یہ ہے، نماز یہ ہے، اپنے طور طریقے کے مطابق. یہ المتقدم لہم مارق، یہ وہ تیر ہے جو امام سے آگے نکل گیا. نہیں، یہ تباہ و برباد ہو جانے والا ہے. مارقین ایک گروہ تھا جو علی سے آگے نکل رہا تھا. مارقین یعنی وہ نکلا ہوا تیر جو ولایت کی کمان سے نہیں نکلا. توجہ رکھیے گا، ولایت کی کمان سے وہی جاری و ساری ہوگا جو امام کے حکم کے مطابق ہوگا. دوسرے قسم کے افراد کون ہیں؟ المتاخر عنہم زاہق، جو پیچھے رہ جائے، مولا ذرا آپ چلیے میں ذرا علم بڑھا کے آ رہا ہوں، نہیں تو بھی پیچھے رہ جانے والا ہے. زاہق یعنی تباہ و برباد ہو جانے والا. زاہق کہاں سے آیا؟ قرآن سے آیا ہے. ان الباطل کان زہوقا، باطل تو تباہ و برباد ہونے کے لیے ہے. جب باطل تباہ و برباد ہونے کے لیے ہے تو جو پیچھے رہ جائے گا نہ صرف یہ کہ تباہ و برباد نہیں ہوگا، وہ تو بعد میں ہوگا. پہلے باطل بنے گا، بعد میں تباہ و برباد ہوگا. جہاں امام سے پیچھے رہ کے مولا آپ چلیے میں آ رہا ہوں، لقمہ دے دی امام کو. امام نے کہا تیسرے لوگ کون ہیں؟ تیسرے وہ ہیں جو ساتھ ساتھ ہیں. واللازمو لہم لاحق، جو ہمارے ہم قدم ہوتا ہے وہی ریاضت اور رضوان خدا سے جو ہے مرتبط ہو جاتا ہے اور وصال ہو جاتا ہے. مل کے درود بھیجئے محمد والے. تو ہر معصوم سے وابستگی کا معیار اس کی حیات میں الگ ہے اور اس کی حیات کے بعد الگ ہے. اس کی حیات میں یعنی اس کے پیروکار رہو، مطیع رہو. اس کی حیات کے بعد اگلے معصوم کی اطاعت. اب آئیے مثال عرض کروں رسول اللہ کے دور سے. اگر ہم اور آپ رسول اللہ کے دور میں ہوتے اور ان کے مطیع ہوتے اور ان کی حیات میں ایمان پر مر جاتے، کہاں جاتے؟ جنت الفردوس. کیوں؟ تو مطیع رسول ہیں اور اس کے بعد اطاعت کی، حکم و دولی سرپیشی نہیں کی، جنت المأویٰ ان کا مقام ہے. لیکن اگر رسول کے بعد یہی وابستگی ہو، عقیدت ہو، نبی مرشدی ہی سب کچھ ہو، نعتیں بھی ہوں، درود و سلام بھی ہو، میلاد بھی ہو، نظر و نیاز بھی ہو، اب رسول کے بعد ان کی عقیدت و وابستگی کا معیار تبدیل ہو گیا. کیسے دیکھا جائے گا کہ وہ عقیدت و وابستگی جو رسول کی حیات میں تھی اور تم ان کے گن گا رہے تھے، مدح ثنا تھے، کلمہ گو تھے، وارے نیارے تھے، قربان ہونے والے تھے، اب دیکھا جائے گا رسول کی ظاہری حیات کے بعد بھی اس پہ قائم ہوئی نہیں قائم. مولا کوئی معیار ہے؟ اے اللہ کوئی معیار بتا دے. خدا نے کہا اس کے بعد معیار اگلا معصوم ہے. اگر اس عقیدت و وابستگی جو رسول کے ساتھ تھی اگر علی کی ولایت کے تابع ہوگی تو قابل قبول ہوگی، اور اگر نہیں ہوگی تو والسلام نامہ تمام. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد. اب دوسرے سٹیپ پہ آ جائیے. دوسرے مولا علی سے وابستگی بہت ہے، مولا علی سے عشق بہت ہے، لیکن مولا علی کی حیات کے بعد اگر میں اور آپ اس زمانے میں ہوتے علی علی کرتے، لیکن اگر اگلے معصوم کی اطاعت نہ کرے کوئی انسان، علی علی کرتے ہوئے، زہرا زہرا کرتے ہوئے، رسول رسول کرتے ہوئے، قرآن قرآن کرتے ہوئے، اگر اگلے معصوم کی اطاعت کی منزل پہ نہ آئے، کیا نتیجہ ہوگا؟ = 0. یہ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے. یہ = 0 ہے. کیونکہ
گزشتہ معصوم کی عقیدت و محبت کا معیار اس کی حیات میں کچھ اور تھا، اور اس کے بعد اس کی ظاہری حیات کے بعد اب عقیدت و وابستگی اور محبت و ولایت کا امتحان و معیار و کسوٹی اگلے معصوم کی اطاعت ہے۔ اب اگر یہ دو مثالیں سمجھ میں آ گئیں، اب میں ایک انتہائی فکری نقطہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ بابا سبحان اللہ کی آواز یہ کہ نہیں چاہتا ہوں کہ یہ نقطہ سمجھ کے اٹھیے گا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب آ جائیے 11ویں امام تک، رسول اللہ جناب زہرا سے لے کر اور امام حسن عسکری تک 13 معصومین کی محبت و ولایت و عقیدت اور وابستگی ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے قبول ہونے کا معیار وہی ہے جو رسول اللہ اور مولا کائنات کے لیے عرض کیا کہ اگر رسول اللہ سے لے کر جناب زہرا سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک اگر میری وابستگی محبت و ولایت اور میرا دم بھرنا اور میرا وار و نیارے ہونا اور میرا قربان ہونا اگر امام زمانہ کی اطاعت کے سائے میں ہو کہ میں اپنے امام وقت کی اطاعت کر رہا ہوں تو قبول ہے، ورنہ اگر کوئی ایک چیز مائنس ہو جائے اس میں سے اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد میں سے ایک امام بھی مائنس ہو جائے تو سلسلہ پورا نہیں ہوتا ولایت کا۔ اول سے لے کر آخر تک سب پر ایمان لازمی ہے، جیسے اول پر ویسے آخر پر ویسے ہی وسط پر۔ اسی طریقے سے اگر بیچ میں سے یا آخر میں یا شروع میں کوئی امام ناراض ہو جائے تو 13 معصومین خوش نہیں ہو سکتے۔ اگر امام زمانہ میرے کسی فعل سے ناراض ہو جائیں کیا 13 معصومین خوش ہو سکتے ہیں؟ یہ سیدھا سیدھا اصول ہے۔ یہ مجالس سزا نعمت ہیں ہمارے لیے عزیزان گرامی کہ ہم یہاں سے ایک ایسی عقیدت لے کے اٹھیں، ایک ایسا ولولہ و جذبہ لے کے اٹھیں اپنے امام وقت کی نصرت و اطاعت کے لیے، تاکہ 13 معصومین سے محبت اور ولایت اور ان سے وابستگی ہمیں اپنے امام زمانہ کے لیے تیار کر سکے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بس ایک نقطہ اور گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا تیسرے نقطے کی طرف کہ اگر امام زمانہ ناراض ہیں، اگر امام زمانہ ناراضی ہیں، اگر امام کے قلب نازنی کو کوئی دکھ پہنچ رہا ہے کسی بھی عمل سے، خواہ وہ عزاداری میں ہو یا عزاداری کے علاوہ میری زندگی کے کسی فعل، میرے قول، میری فکر میں موجود ہے، میری آئیڈیالوجی میں موجود ہے، اگر امام ناراضی ہے تو بقیہ 13 معصومین ناراضی ہیں۔ بہت دلیل سے عرض کر رہا ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں۔ اور تیسرا نقطہ یہ کہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنے اپنے زمانے میں بسط دیا ہے، کھولا ہے، شرح بیان کی اسلام کی۔ اگر آپ قرآن کریم کو لیں تو قرآن کریم سے 2 رکعت نماز فجر آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم سے فجر کی 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے واجب، ظہر کی 4 رکعت ثابت نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کہ قرآن کافی ہوتا مسئلہ ہی حل ہو جاتا، لیکن جو لوگ قرآن کو کافی کہہ رہے تھے وہ اس منزل پہ پہنچ گئے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ کتاب کا دامن تھام لینا کافی نہیں ہے، کتاب بھی ضروری ہے، مفسر و عالم کتاب بھی ضروری ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بھائی صاحب مجلس مجھے اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ سب تھوڑا تھوڑا ایک ایک قدم اور آگے آ جائیں۔ آواز بلند نعرے صلوات۔ پیچھے والوں میں حرکت نظر نہیں آ رہی ہے بھائی، تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائیے۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے، ہدیہ بھیجیں امام زمانہ علیہ السلام۔
آئمہ نے اپنے اپنے زمانے میں اسلام کو وسعت دی ہے، پھیلایا ہے، شرح بیان کی ہے، تفصیل بیان کی ہے۔ 2 رکعت نماز، اب یہ روایت ہماری پیش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی کلام معصوم اگر حکم خدا سے، قرآن سے ٹکرائے، فجدروا علی الجدار، دیوار پہ دے مارو۔ یہ میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے کہ میں اردو کی کتاب اٹھوں من لا یحضر الفقیہ عیون اخبار رضا اور دیکھوں کہ یہ امام کی ہے حدیث یا نہیں ہے، قرآن سے میچ کھا رہی ہے۔ یہ ہم جیسے کم علم و ناقص علموں کے لیے نہیں ہے، جو آج جو مجتہد نام نہاد پیدا ہو گئے ہیں، جن کو زیر زبر کے ساتھ عربی پڑھنی نہیں آتی، ترجمے کے ساتھ اجتہاد کرتے ہیں، یہ ان کے لیے نہیں ہے، یہ اہل علم کے لیے ہے۔ جب آپ قرآن سے 2 رکعت نماز فجر کا طریقہ نہیں بتا سکتے تو آپ قول معصوم کو کیسے پرکھ سکتے ہیں، وہ بھی ترجمے کے ساتھ؟ تو یہ اہل علم کے لیے ہے کہ وہ رموز و اسرار قرآن سے بھی واقف ہو، وہ رموز و اسرار کلام اہل سے بھی واقف ہو کہ اہل بیت کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے کہ بعض اوقات لفظ ایک ہوتا ہے، معنی 2 ہوتے ہیں، معنی 10 ہوتے ہیں، تو یہاں پر کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ جس طرح ولایت و ولی کے معنی میں کئی معنی بیان کیے گئے ہیں، تو یہاں کون سا معنی مراد لیا جائے گا؟ قرینہ بتاتا ہے، سیاق و سباق بتاتا ہے، یہاں پر یہ معنی زیادہ بہتر ہے۔ توجہ رکھیے گا، اگر کوئی نواب صاحب کہیں کہ بیٹا انار لے آؤ، اپنے خادم سے کہیں کہ انار لے آؤ، اور وہ جلانے والا انار لے آئے، توجہ رکھیے گا، تو یہ تضحیق ہو جائے گی۔ توجہ ہے؟ تو جلانے والا جب مثال کے طور پہ اگر وہ یہ کہیں کہ جناب دیکھو ہمارے برابر والے گاؤں کے چودھری صاحب آ رہے، نواب صاحب آ رہے، انار لے آنا۔ اب وہ جب پہنچے استقبال کے لیے نواب صاحب، تو ان کا جو نوکر تھا وہ کھانے والا انار لے آیا، اور جب دسترخوان پہ بیٹھے انار لے آؤ تو وہ جلانے والا انار لے آیا۔ تو بھائی سیاق و سباق تو ضروری ہوتا ہے کہ کہاں کھانے والا انار ضروری ہے، کہاں جلانے والا انار ضروری ہے۔ اسی طریقے سے امام کے قول کو، قول خدا کو سیاق و سباق سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ 2 کلاس کے چھچورے جو آج کل پیدا ہو گئے ہیں کہ جو ترجمے سے اجتہاد کر کے فقہاء و مجتہدین پر لعن طعن کر رہے ہیں، ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ یہ تم 2 رکعت نماز نہیں بتا سکتے قرآن سے، تو کس طرح کسی قول کسی قول کو، کسی فتویٰ کو قرآن کے سامنے پیش کر کے یہ کہہ رہے ہو کہ یہ نہ قول جو ہے، یہ امام کا قول، یہ امام کی حدیث، یہ فلاں فقیہ کا فتویٰ جو ہے قرآن کے مخالف ہے۔ تو سیاق و سباق تو دیکھنا پڑتا ہے، 50 احادیث کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کے پتہ چلتا ہے یہاں پر میرے امام کی مراد کیا تھی۔ جب وہ واضح ہو جائے گا تو پتہ چل جائے گا یہ قرآن کے مطابق ہے یا قرآن کے مخالف ہے، اور ہو ہی نہیں سکتا ایک امام کا قول صحیح سند بھی ہو اور وہ قرآن کے مخالف بھی ہو، ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی ثابت کرے تو میں کہوں گا اس کے ذہن میں بھی فطور ہے، اس کی نسل میں بھی فطور ہے۔ اس لیے کہ 2 چیزیں ایک دوسرے سے ٹکرانے والی نہیں ہیں، قرآن بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو اگر اس طریقے سے انسان مسائل کو حل کرے تو یہ دیوار پہ دے مارو یہ عام انسانوں کے لیے نہیں، یہ فقہا کے لیے ہے کہ وہ اصول اور رموز سے، قوانین سے واقف ہو، تاکہ پتہ چلے امام کا یہ قول صحیح ہے، مسند ہے، مقطوع ہے، اس کا سلسلہ رواج جو ہے وہ کیسا ہے۔ بس یہ اصطلاح ہے، میں اس میں وارد ہونا نہیں چاہتا، اس سے زیادہ بوریت کا سبب ہو۔ تو ائمہ نے اپنے اپنے زمانے میں اس کو کیا کیا ہے، وہ وسعت دی ہے۔ مثلا امام نے فرمایا من بکا و تباکا، من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے اور رلائے اور جیسی شکل بنائے اس پہ جنت واجب ہے۔ برحق قول ہے، درست قول ہے، لیکن اس چیز کو دیکھنا چاہیے، اس کے مقدمات اور مقارنات، یعنی پہلے کی چیزیں اور بعد کی چیزیں ائمہ نے بیان کی ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں، قرآن کریم کا ایک سورہ ہے سورہ توحید جو ہم پڑھتے ہیں، اور یہ سورہ توحید اس کی شان بھی نرالی ہے۔ توجہ رکھیے، ایک بات آ گئی تو ایک فضیلت کا نقطہ بھی سماعت کرتے جائیں۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مولا کائنات کے لیے رسول اللہ کا قول ہے، یا علی مثلک فی امتی کمثل سورۃ توحید، اے علی تمہاری مثال میری امت میں ایسی جیسے قرآن میں سورہ توحید، اور جو ہے سورہ توحید خدا کا شناختی کارڈ ہے، نہیں سمجھے آپ؟
خدا کا شناختی کارڈ ہے۔ تو سورہ توحید جیسے قرآن میں منفرد ہے، امت میں علی منفرد ہے۔ اور فرمایا کہ جس نے ایک، میں ترجمہ عربی نہیں پڑھا ہوں، جس نے ایک دفعہ سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے 1/3 قرآن کا ثواب حاصل کیا۔ جس نے 2 مرتبہ سورہ توحید کی اس نے 2/3 2/3 قرآن کی تلاوت کا ثواب حاصل کیا۔ اور جس نے 3 مرتبہ قرآن سورہ توحید کی تلاوت کی اس نے مکمل قرآن کا ثواب حاصل کر لیا۔ یعنی 3 مرتبہ سورہ توحید جو آپ پڑھتے ہیں ادھر حقیقت آپ پورے قرآن کا ثواب ہدیہ کر دیتے ہیں۔ اب رسول اللہ فرماتے ہیں علی تمہاری مثال اس امت میں کسی کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ توجہ رکھیے گا، اگر ہے تو وہ سورہ توحید کی مانند ہے۔ اگر قرآن کو پڑھنے کا ثواب 3 مرتبہ جو ہے سورہ توحید ہو، اب رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی جس نے اپنے دل میں تیری محبت رکھی اس نے 1/3 ایمان کو حاصل کر لیا۔ جس نے اپنی دل کے ساتھ اپنی زبان پر بھی تیری محبت کے گن گائے اس نے 2/3 ایمان کو حاصل کر لیا۔ اور جس نے اپنے دل و زبان کے ساتھ عمل کے ذریعے سے اظہار کیا اس نے پورے ایمان کو حاصل کر لیا۔ میں سمجھا ختم کرنے کی پرچی آ گئی ہے۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ کافی دیر سے پرچی گھوم رہی تھی، برادر کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ مجھے دے دیں، انہوں نے کہا ایک اور آ گئی بھائی۔ محمد و آل محمد صلوات۔ میں نے کہا میں خود ہی لے لوں بھائی، پتہ تو چلے کہ یہ چھپا ہوا راز کیا ہے۔ خیر یہ آخر میں بتاؤں گا، ابھی نہیں بتا رہا۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ سورہ توحید، فرمایا سورہ توحید آخری زمانے کے لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہے۔ سورہ حدید کی آخری آیات آخری زمانے کی، بھائی رسول اللہ کے دور میں، رسول اللہ کے دور سے لے کے آج تک اور امام زمانہ کے ظہور تک اتنے لوگ کیا اس سے فائدہ حاصل نہیں کریں؟ فائدہ حاصل کریں گے، لیکن کہاں اس کا عمق، اس کا فہم اتنا زیادہ ہے کہ آخری زمانے کے لوگ ان کا فہم اتنا بڑھ جائے گا، ان کی سوچ اور فکر اتنی ارتقائی منازل طے کرے گی کہ وہ ان آیات الہی کی حقیقت اور کن ہے معرفت تک پہنچ جائیں گے۔ اب پتہ چلا کہ بظاہر سادہ سا جملہ ہے، بات سادی سے ہے، تو قل هو اللہ احد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، سب کو معلوم ہے، لیکن کہا کہ نہیں اس کی حقیقت تک کون لوگ پہنچیں گے؟ وہ لوگ کہ جو آخری زمانے میں آنے والے ہیں، ہم اس کی شرائط ہیں اس بارے دھورا نہیں چاہ رہا۔ پتہ چلا کہ ایک ظاہری عبارت ہوتی ہے لیکن اس کے مقدمات ہوتے ہیں، مقارنات ہوتے ہیں، اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے، کسب لیاقت کرنی پڑتی ہے۔ اسی طرح امام فرما رہے ہیں کہ جو روئے رلائے اور رونے جیسی شکل بنائے، بظاہر ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن دوسرے ائمہ کے اقوال کو سامنے رکھا جائے گا، جب اس کی حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ رونے سے مراد کیا ہے۔ آیا صرف آنسو بہانا ہے؟ آیا صرف غم میں اپنے دل کو غمگین کرنا ہے؟ آیا صرف آہ اور یا حسین کہنا ہے؟ یا اس کے کچھ مقارنات بھی ہیں، اس کے بعد کچھ تقاضے بھی ہیں غم حسین کے، فکر حسین کے، ذکر حسین کے، کہ جن کا پتہ لانا ضروری ہے۔ جتنا جتنا زمانہ گزرتا چلا جائے گا اقوال ائمہ کی حقیقت منکشف ہوتی چلی جائے گی، اور جتنی جتنی حقیقت منکشف ہوتی چلی جائے گی دنیا نورانی ہوتی چلی جائے گی۔ اور آج لوگ ایک ایک جنازے کو دیکھ کر، ایک فقی کے جنازے کو دیکھ کر اپنے راستوں کو اہل حق کے راستے کی طرف موڑ رہے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ حقیقت جتنا راستہ طے کرتی چلی جائے گی راہ ہدایت کی طرف، نجات کی طرف بلاتی چلی جائے گی۔ لہذا یہ 3 بنیادی نکات تھے کہ حقیقت کی طرف ہمیں آنا چاہیے، خلوص سے عزاداری کرنی چاہیے، اور اہل بیت کی تأسی و پیروی، مکمل اہل بیت کی تأسی، اور پھر امام زمانہ کہ جس کی جانب ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ خوب جیسے آپ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں عبادت ہے، ذکر علی عبادت ہے، ذکر علی عبادت، رسول اللہ نے فرمایا، یا شاید
پہلے بھی اسی عزاخانے میں اس پہ گفتگو کر چکا ہوں، اشارہ کہہ کے گزر رہا ہوں، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہاں پر خطبہ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ اپنی مجلسوں کو ذکر علی سے زینت دو۔ یہاں مجلس سے مراد یہ مجلس سے ادا ہے، میلاد نہیں ہے؟ بتائیے، مجلس سے مراد یہ مجلس نہیں ہے، مجلس کہتے ہیں جائے جلوس، جائے نشستن، بیٹھنے کی جگہ، یعنی اٹھتے بیٹھتے علی کا ذکر کیا کرو۔ زینوا مجالسکم، جہاں بیٹھو علی اور اولاد علی کا تذکرہ کرو۔ روز قیامت حسرت ہوگی انسان کو، کسی جگہ جائے اور اللہ کا، قرآن کا، اہل بیت کا ذکر نہ کرے تو روز قیامت جب فائل کھولی جائے گی، ویڈیو دکھائی جائے گی، آپ گھومنے گئے تھے، نہ آپ نے درود بھیجا، نہ آپ نے بسم اللہ پڑھی، نہ آپ نے امام کو یاد کیا، بھائی اپنی سیر سپاٹے کے لیے گئے تھے، ایک درود پڑھ دیتے تو کیا ہو جاتا، امام زمانہ کو سلام پیش کر دیتے تو کیا ہو جاتا، پتہ چل جاتا وہی سیر سپاٹا ہی تمہارے لیے عبادت بن جاتا۔ اور بعض علماء نے کہا، اور اس پہ میں اکثر بیشتر عمل کرتا ہوں، آپ کو ہی بتا رہا ہوں، موقع ملے تو کیجیے گا، کسی بھی نئی جگہ جائیں، کسی بھی جگہ جائیں، کسی نئی مسجد میں جائیں، ویسے بھی مسجد کے لیے یہ ہے کہ جیسے انسان مسجد میں داخل ہو 2 رکعت ہدیہ بھیجے نماز کا، تحیت مسجد کو مسجد کے اندر داخل ہونے کے لیے۔ آپ کسی نئی جگہ جائیں، 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک سجدہ شکر وہاں چلائیں۔ روز قیامت جب آپ کی فائل کھولی جائے گی، بھائی یہ گئے تو تھے 20 بچوں کو لے کر جی تفریح کے لیے، لیکن ایک سجدہ 3 سیکنڈ کا انہوں نے کہتا شکرن للہ، شکرن للہ، شکرن للہ، تو یہ ساری تفریح جو ہے عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ تو پھر معصوم کے ذریعے سے ہمیں نہ بات تولا جائے گا، لہذا یہ حقیقت جو ہے ہمیں باور کرنا۔ تو جس طرح نماز ہے اس کی قبولیت کا معیار ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورہ العنکبوت۔ نماز کی قبولیت کا معیار کیا ہے؟ بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب اگر میں نماز پڑھوں وہ بری باتوں سے نہ روکوں، اس کا مطلب ہے کہ جی فائدہ نہیں ہو رہا نا۔ نماز جو اصل تھی، یا نسخے کو اپنی مرضی کے مطابق کھائے انسان، ڈاکٹر نے کہا بھائی یہ دوا اس ٹائم پر، یہ دوا اس وقت میں، اور آپ نے کہا جناب اپنا اشتہار لڑاتا ہوں، یا ایک ساتھ کھا لیتا ہوں، یا اپنی مرضی سے کھاؤں گا، تو نسخے کی دوا کو نسخے کے مطابق کھایا جائے تو افاقہ ہوگا، ورنہ کیا ہوگا؟ نتیجہ آپ کو معلوم ہے۔ لہذا یہ حقیقت ہمارے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ معصوم کی اطاعت میں۔ اچھا نماز ہے، روزہ بھی اسی طریقے سے، لعلکم تتقون، تقوی اختیار کرو، پاکیزگی آئے نگاہوں میں، فکر میں، سماعت میں، بصارت میں، قوت گویائی میں، رفتار و کردار میں پاکیزگی آنی چاہیے۔ تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہاری زبان، یہ سب کیا ہے؟ پاکیزہ باتیں سنیں، دیکھیں، بولیں۔ گھر میں جب یہ پاکیزگی آئے گی تو پھر جب انسان باہر برے مناظر دیکھے گا روڈوں پر، تو گھر آنے کے بعد گھر والی اچھی نہیں لگے گی، پھر اسے جھگڑا ہی ہونے والا ہے، یا خدا نہ کرے گھر والی خیانت کرے تو پھر گھر والا اچھا نہیں لگے گا، توجہ رکھیے گا۔ لہذا پاکیزگی کو دیکھا جائے، عفت کو دیکھا جائے، عفت کے کلام کو سنا جائے، عفت بولی جائے، تو جب یہ گھروں میں آئے گی تو پھر برکتیں بھی آئیں گی۔ لہذا کیا عزاداری اگر عبادت ہے، ذکر اہل بیت عبادت ہے، تو کیا اس کی قبولیت کا معیار ہے یا نہیں ہے؟ ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں بس عزاداری ہونی چاہیے، قبولیت کیا چیز ہوتی ہے؟ بس مولا حسین کا نام لے لے کافی ہے؟ نہیں، عقلاً محال ہے یہ چیز کہ جب عبادت ہے تو اس عبادت کی کوئی کرائٹیریا، کوئی معیار، کوئی کسوٹی، کوئی میزان ہونا چاہیے۔ توجہ رکھیے گا، کوئی نتیجہ خیز رزلٹ ہمارے سامنے آنا چاہیے کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پتہ چلے کہ ہماری عزاداری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے۔ 2 عصر حاضر کی بات کر رہا ہوں میں، گزشتہ ائمہ کے ادوار کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، جب سے عزاداری شروع ہوئی میں اس وقت کی بات نہیں، میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اور دلیل دے کے جاؤں گا۔ بس یہ آخری نکات ہیں مجلس ادا کے، اور اس کے بعد مجلس تمام۔ ایک دفعہ درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد پر۔ بلند صلوات۔ اس زمانہ غیبت میں عزاداری کی قبولیت کا معیار جو ہے، بہت سارے نکات ہو سکتے ہیں، میں یہاں سے 2 نکتے عرض کروں گا۔
اور جس سے اندازہ ہوگا کہ ہماری عزاداری قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی۔ مثلا ہم نے بہت سی باتیں سنی ہیں، ان میں سے کچھ علمی اور مستند ہیں اور کچھ غیر علمی غیر مستند مشہور ہیں کہ عزاداری کے آنسو کو اس طریقے سے جمع کر لیا جاتا ہے، بیوی لے جاتی ہیں۔ روایات آخرت میں ہے کہ آنسو جو ہے اس کی قیمت ہوگی وہ درر نایاب، گوہر نایاب کے مانند ہو جائے گا۔ روایات موجود ہیں، میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، تکرار نہیں کروں گا۔ ایک آنسو کی قیمت بس اتنی ہوگی کہ پورے جشن محشر میں کوئی بھی اس کی قیمت نہیں لگا سکے گا، حضرت آدم سے لے کر حضرت رسول اللہ تک۔ ایک آنسو جو عزائے حسین میں مچھر کے پر کے برابر نکلے، توجہ رکھیے گا۔ مختلف باتیں ہیں، کچھ مستند علمی ہیں، کچھ غیر مستند ہیں۔ میں اب اس میں نہیں بتا رہا کون سی علمی ہیں، کون سی غیر علمی ہیں، کون سی مستند غیر مستند ہیں۔ وہ انشاءاللہ ایک تحقیقی موضوع ہے، تحقیقی موضوع جو ہے سنجیدگی کا خواہاں ہوتا ہے، جو یہاں پر ممکن نہیں ہے، اور اس موضوع کو میں کھولنا بھی نہیں چاہتا۔ اس زمانہ غیبت میں ہماری عزاداری کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ ہماری کیفیت انتظار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم اور آپ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، منتظر ہیں۔ ائمہ نے کیا کہا ہے دعائے نظوہ میں؟ آئین الطالب بدم المقتول بکربلا، کہاں ہیں جو خون حسین کا، مقتول کربلا کا انتقام لے رہے؟ جب امام زمانہ آئیں گے تو 5 جملے کہیں گے کعبے کی دیوار سے ٹیک لگا کر، جن میں 2 جملے الگ ہیں، 3 جملے مرثیے کے ہیں۔ مرثیے سے مراد کوئی باقاعدہ مرثیے نہیں، یعنی غم انگیز جملے جس سے غم ظاہر ہے۔ الا یا اہل العالم انا الامام القائم اجل اللہ تعالی، میں امام قائم ہوں۔ انا سمسام المنتقم، میں وہ منتقم تلوار ہوں، برندہ تلوار ہوں جس سے خدا انتقام لے گا۔ اس کے بعد کہا الا یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوا عطشانا، میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا۔ ان جد الحسین، میرے جد حسین کو ترہو دوانا، اس کو دشمن نے اس کو ترک کر دیا، وسحقو اور یانا، اور اس کے بے لباس لاشوں کو پامال کر دیا۔ یہ 5 جملے کہیں گے۔ ہم کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میں بھی مصائب کی طرف نہیں آیا، یہ آپ کی محبت ہے کہ امام حسین کا نام آئے اور پھر گریہ شروع ہو جاتا ہے۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ یعنی تیرا معصومین سے وابستگی اور محبت کی جو بحث میں نے ابتدا میں کی تھی وہ یہاں کام آنے والی ہے کہ تیرا معصومین سے وابستگی اور محبت اور اظہار عقیدت، ان کی حیات میں کچھ اور اصول تھا، ان کی حیات کے بعد اگلے معصوم کی اطاعت کے کسوٹی پہ پرکھا جائے گا۔ اگر وہ سب امام کی اطاعت کے لیے ہو، امام کی اطاعت کے ساتھ ہو تو قبول، ورنہ معذرت کے ساتھ میں تو کہہ دوں گا آپ ختم نہیں کر پائیں، از ایکول ٹو 0۔ سیدھا سیدھا اصول ہے، کوئی شرما حضوری نہیں ہے اس میں، یا میں بیٹھ کے شرما ہوں کہ جناب آپ ناراض ہو جائیں گے، آپ گریبان پکڑ لیں گے، آپ نالا ہو جائیں گے۔ ہاں سوال ہے کیجئے، نالا ہونے کا اور ناراض ہونے کا اور خفا ہونے کا اختیار آپ کو ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جہاں تک سوال جواب اور حقیقت کی اظہار کی بات ہے تو وہ ممبر سے کرتا رہوں گا۔ مل کے درود بھیجئے محمد وعلی محمد۔ اچھا، جب بات یہاں تک آ گئی کہ گزشتہ معصوم کی ولایت و محبت اور اظہار وابستگی کا معیار اس کی حیات میں کچھ اور تھا، اس معصوم کے ساتھ کچھ اور ہے، وہ اس کی اطاعت و پیروی ہے۔ اب امام تو موجود ہیں، ہم کیا ان کی پیروی کر رہے ہیں؟ کیا حکم پر عمل پیرا ہیں؟ کیا ان کے دل غمزدہ کو شاد کر رہے ہیں؟ یہ انسان خود چیک کرے، خود اپنا محاسبہ کرے
کیا میری زندگی، میرا عمل، میرے شب و روز، میرے صبح و مساء کیا امام کے مطابق ہیں؟ چونکہ مزاج نہیں ہے، جب یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں تو لوگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دینے لگتے ہیں، مولانا یہ کہاں سے بیان کیا؟ یہ تو ائمہ نے بیان کیا ہے۔ امام کی زیارتیں اگر آپ مفاد الجنان میں، دوسری کتابوں کی بات ہی نہیں کرو، مفاد الجنان تقریباً ہر گھر میں موجود ہے، جا کے پڑھیے کہ وہ عہدی الیک وہ میثاقی لدیک، اے امام زمانہ یہ جو میں آپ سے اظہار وابستگی کر رہا ہوں، میثاقی الیک، یہ میرا میثاق ہے، میرا وعدہ ہے، میرا عہد ہے آپ سے۔ کس سے کہہ رہے ہیں امام زمانہ سے؟ کون سا وعدہ؟ میں تو کوئی وعدہ نہیں کر رہا۔ یعنی ہر شیعہ اور منتظر و عزادار کا ہر دن امام کی یاد میں گزرنا چاہیے۔ وہ امام کہ وہ میثاقی الیک، آپ کی طرف میں ہاتھ بڑھا رہا ہوں مولا، آپ کی بیعت کر رہا ہوں، عہدن و عقدن و بیعتن، کہ آپ جو ہیں وہ عہد بھی ہے آپ سے، بیعت بھی ہے اور عقد بھی ہے آپ سے، تعلق بھی گہرا ہے۔ وہ میثاقی لدیک، اور یہ میثاق ہے آپ کے پاس، وہ عہدی الیک، یہ آپ کے پاس میرا عہد و پیمان ہے۔ لہذا آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم امام زمانہ کی تعصب پیروی کر رہے ہیں، کیا ہماری عزاداری امام زمانہ کی خوشنودی کا سبب ہے؟ اس میں کوئی حرام کام تو نہیں؟ بظاہر دیکھنے میں صدا یا حسین بہت زیادہ ہے، علم بہت زیادہ ہیں، تبرکات بہت زیادہ ہیں، مجلس بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا خلوص بھی ہے؟ کیا نام و نمود تو نہیں؟ کیا شو آف تو نہیں؟ کیا شریعت کو پامال تو نہیں کیا جا رہا؟ ایک بحث سی میں نے اس کو شریعت الحسین کے خمسہ بیان کیا تھا کہ کہیں اہل بیت نے اسلام کا لفظ استعمال کیا، کہیں اہل بیت نے امر اہل بیت اور ولایت کا لفظ استعمال کیا۔ اب جو نہ سمجھ ہوتے ہیں وہ لڑنے لگ جاتے ہیں کہ امام حسین تو ولایت کے دفاع کرنے آئے تھے، کوئی دین تھوڑی بچانے آئے تھے۔ اب احمقوں کو یہ نہیں پتا دین کی اصل روح کا نام ہی تو ولایت ہے۔ اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو نہ نماز نماز ہے، نہ روزہ روزہ ہے، نہ حج حج ہے، نہ حکومت حکومت ہے۔ ولایت اہل بیت ہے جو تمام عبادات کو معنی دیتی ہے۔ ولایت علی کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں علی کی حکومت و ولایت اور اس کی حکمرانی ہوگی۔ مل کے درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ بس لہذا امام زمانہ سے وابستگی ہونی چاہیے، امام زمانہ کی اطاعت کا جذبہ جو ہے وہ پیدا ہونا چاہیے۔ پہلا اصول عزاداری کا یہ ہے کہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، میری کیفیت انتظار میں تبدیلی آنی چاہیے۔ ہر روز ہر مجلس کے بعد میں بے چین ہوں، میں مضطرب ہوں کہ میرا امام کیوں نہیں آیا۔ کیا بات ہے کہ امام کے آنے میں دیر ہو رہی ہے، لیکن ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے روزانہ کریں علی جل علی جل علی جل اسا 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 کلم البصر او اکرم، مولا بھی آ جائیے، جلد آ جائیے۔ لیکن یہ نہیں سوچ رہے کہ رکاوٹیں کتنی کھڑی کی ہوئی ہیں ہم نے، کتنے گناہ ہیں ہمارے اپنے الگ ہیں، دشمن کے الگ ہیں، دجال کے الگ ہیں، بڑی طاقتوں کے الگ ہیں، توجہ رکھیں، منافقوں کے الگ ہیں، سب کے الگ الگ رکاوٹیں ہیں جو اس راہ ظہور میں انہوں نے ڈالی ہوئی تاکہ امام جو ہے وہ دیر سے پہنچے۔ ہمارا کام یہ ہے منتظروں کا کہ ان تمام طاقتوں سے لڑنا ہے، منافقت سے بھی، عالمی سامراج سے بھی، استکبار سے بھی، امریکہ سے بھی، اسرائیل سے بھی، ہر وہ فکر جس کو میں نے ابتدا میں کہا تھا جو کربلا کی 61 ہجری کی کربلا میں ہے، جو حسین کے ساتھ ہے وہ حق پر، جو حسین کے مد مقابل ہے وہ باطل پر ہے۔ اب یہ اصول تبدیل ہو جائے گا۔ آج کے زمانے میں جو حسینی فکر کے ساتھ ہے وہ کربلا کی سرزمین پہ ہو یا نہ ہو، قیامت تک کربلائی و اہل حق تصور کیا جائے گا۔ اور جو اس دور میں کربلائی فکر اور آئیڈیالوجی کے مخالف ہو، کربلا کے اندر ہی کیوں نہ ہو، مشہد میں کیوں نہ ہو، کعبے میں کیوں نہ ہو، وہ اہل باطل تصور کیا جائے گا۔ اسی لیے بروبر سلمان بن محمد کیوں ہوتا ہے، ٹرمپ کو کیوں مردباد کہتے ہیں، نتنیاہو کو مردباد کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ وہ طاقتیں ہیں کہ جو در حقیقت اس دور کے یزیدی ہیں، تاکہ امام زمانہ کی حکومت کے سلسلے میں رکاوٹیں پیش کی جائیں۔ یہ ہمارا کام ہونا چاہیے کہ دشمن شناسی کے ذریعے سے
پہچانے نقابوں کو الٹیں اور امام کے ظہور کی راہ کو آمادہ و تیار کریں تاکہ فرزند زہرا آئیں تو ہر مجلس کے بعد کیفیت انتظار میں ارتقاء کا تعین ضروری ہے کہ میں بے چین و مضطرب ہوتا جاؤں ہر مجلس کے بعد کہ میں اپنے حسین پر گریہ کروں، سکینہ کے تماچوں میں گریہ کروں، لیکن جو آ کر انتقام لینے والا ہے اس کے لیے کوئی تحرک و بیداری نہ ہو، ممکن نہیں ہے کہ کوئی حسین کا عزادار ہو اور امام زمانہ سے بے خبر ہو۔ لہذا کیفیت انتظار میں توجہ رکھیے گا، یہ کیفیت انتظار مجلس اذان کے ذریعے سے تبدیل ہونی چاہیے۔ ہر مجلس کے بعد چیک کریں آیا امام زمانہ کے لیے کوئی جذبہ، کوئی بیداری مجھ میں پیدا ہوئی یا نہیں ہوئی، پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز اور آخری نقطہ عرض کروں وہ یہ ہے کہ کتنا انتقام کا جذبہ بڑھا کربلا والوں کے ظلم کا بدلہ لینے کے لیے۔ مجھ میں کوئی انتقام کا جذبہ ہے، مجھے برا لگتا ہے ظلم، ستم، جور، ناانصافی مجھے بری لگتی ہے۔ یہ ناانصافی، یہ ظلم و جور جو کربلا کی سرزمین پر ہو اس وقت بھی برا، آج کے دور میں ہو آج بھی برا۔ اسی لیے تو کہا کہ ہمارے جو شیعہ ہوں گے وہ سمجھوتا نہیں کرتے، وہ بکتے نہیں ہیں، وہ ٹوٹتے نہیں ہیں، وہ بکھرتے نہیں ہیں۔ کہا کہ جب امام آنے والے ہوں گے تو دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی، یعنی دور دورہ ہوگا ظلم و ستم و انحراف و بدعت و گمراہی کا۔ اب کہا کہ چونکہ تم کربلا والے ہو تو تمہیں ظلم و جور برا لگتا ہے، یہ ظلم و جور اگر حسین کے اہل بیت اور بچوں پر ہو تو ناقابل تحمل ہے، اور یہ ظلم و جور کسی بھی شکل میں ہو اس وقت بھی تمہاری ذمہ داری ہے کربلا کے سورج کو سامنے رکھنا، اس کی زوپاشیوں میں ظالم کو ظالم، مظلوم کو مظلوم کہنا، حسینیت زندہ باد کہنا، یزیدیت مرد آباد کہنا۔ یہ حسینیت زندہ باد اور یزیدیت مرد آباد کا نعرہ یہ بتاتا ہے کہ تم دنیا میں ہونے والے ظلم پر راضی نہیں ہو بلکہ سراپا احتجاج ہو، لہذا قیامت تک یہ نعرے لگتے رہیں گے، حسینیت زندہ باد، یزیدیت قیامت تک لگتے رہیں گے۔ کربلا قیامت تک ہے، معیار قیامت تک ہے، نجات قیامت تک ہے۔ لہذا جو امام کا ماننے والا ہوگا جب وہ کربلا اور اہل بیت پر ہونے والے ظلم کے لیے ناراضی ہے اور اس میں رضایت نہیں دے رہا تو وہ عزیزان گرامی یاد رکھیے گا دنیا میں کہیں پر بھی ظلم و ستم ہو تو انتقام کا جذبہ، آج کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، سوٹ باٹ والے ہوں یا بوٹ والے اپنے اپنے طریقوں سے ظلم کر رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی فرض نہیں بنتا؟ کیا امام زمانہ کے منتظروں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، جو آج فرعون و یزید بنے پھر رہے ہیں اور یزیدی فکر پر کار فرما ہیں، ان کی مذمت کریں؟ غزہ کا مسئلہ ہو، ایران کا مسئلہ ہو، حشد الشعبی ہو، اب تو کربلا پہ حملے ہو رہے ہیں۔ بھائی سیاسی باتیں نہیں کرنی چاہیے مولانا مجلس اعضاء میں، اچھا یہ کربلا پہ حملہ ہو گیا، کسی نے خان نے کوئی بیان دیا، معذرت کے ساتھ یہ سیلیبریٹریز جو ابھی جھوم جھوم کے آئیں گے، ابھی چہلم کے جلوس میں آئے پھر 8 ربیع الاول کو جی ان کے جو کانسرٹ ہوں گے 8 ربیع الاول کو آپ دیکھیے گا، معذرت کے ساتھ مجلس اعضاء کم، غم کم اور کانسرٹ میوزیکل فنکشن زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہیں، جا کے دیکھ لیجئے گا۔ ان کی زبان سے اب مولانا سیاسی باتیں نہیں ہونی، اچھا کربلا پہ حملہ ہو رہا ہے، ظاہر شہید ہو رہے ہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں؟ اب تو کربلا کی سرزمین پر موقع پر عزاداروں میں حملے ہو رہے ہیں، ان کے خلاف تو بولو نا، نہیں یوٹیوب چینل بند ہو جائے گا۔ سید علی خامنہئی کو 3 مہینے ہو گئے شہید ہوئے، ایک جملہ نہیں کہا، کہیں سے چابی ہلی، سارے نوحہ خان ایک ہی اندازے کے مطابق جو ہے پوسٹ کرنے شروع ہو گئے۔ یہ سیلیبریٹریز کہاں لے کے جا رہے ہیں قوم کے جوانوں کو؟ یہ سمجھتے ہیں کہ انگلی کٹا کے شہداء میں نام لکھوا لیں گے۔ سیاسی باتیں نہیں ہونی چاہیے مولانا، یہ کربلا پہ حملے سیاسی باتیں ہیں۔ کربلا پر ظلم کرنے والا یزید ہو 61 ہجری کا لعنت اللہ علیہ، یا آج کا ٹرمپ اور نتنیاہو لعنت اللہ علیہ، تو زبان تو کھولو، ڈر کو تو نکالو، خوف کی فضا تو توڑو، سکوت کے لب تو کھولو، مگر نہیں، کیونکہ یوٹیوب چلانا ہے،
کیونکہ پیسہ کمانا ہے، کیونکہ جھوم جھوم کے قوم کو بیوقوف بنانا ہے. کوئی اداکاری کر رہا ہے، کوئی شو بزنس کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور ہم ماشاءاللہ مولانا یہ عزیدار ہیں، یہ نوحاں پڑھنے والے ہیں، سمجھے تو سب کو ایک لکڑی سے نہیں ہانکنا چاہیے. ہاں اچھے بھی لوگ ہیں، خطبہ ہیں، ذاکرین ہیں، علماء ہیں، شعراء ہیں، سب نے اپنے اپنے کلام گئے، سب نے اپنا حصہ ڈالا ہے. لہذا انتقام کا جذبہ جب تک بیدار نہیں ہوگا، عزیزان کرام یاد رکھیے گا، مجھے انتقام لینا ہے. ایران عراق کی جنگ میں 16 سال کے بچے میدان جنگ پہ جاتے تھے، کیا لکھا ہوتا تھا پیچھے؟ من انتقام سیلیے مادرم رمی گیرم. یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ یہ خمینی کا پیدا کردہ تھا، یہ خمینی نے جہت دی تھی، یہ ایران اسلامی نے جہت دی تھی، یہ ولایت فقیہ نے راہ دکھائی تھی کہ 16 سال کا نوجوان جو اگر آج کے دور میں ہوتا، ان موبائلوں کی فحش فلم میں ہوتا، گانوں میں ہوتا، نعوذ باللہ کس گند و بلا میں ہوتا، کس خباثت میں ہوتا. لیکن جو اہل بیت کی راہ سے متمسک ہو جائے، فقیہ اطاعت کرنے لگے، وہ نوجوان کو وہ راہ دکھاتا ہے کہ 16 سال کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں اپنی ماں فاطمہ زہرا پر اٹھنے والے ہاتھ کا انتقام لینے آیا ہوں، میں جناب زہرا پر ہونے والے ظلم کا انتقام لینے آیا ہوں. یہ جب تک انتقام کا جذبہ اہل بیت کے لیے ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، آپ لاکھ کہتے رہیں الجل الجل الجل، امام کو ظہور نہیں ہوگا جب تک کہ طلب کے ساتھ تڑپ پیدا نہ ہو. طلب ہے، امام آئیں، لیکن تڑپ نہیں ہے، چاہت نہیں ہے عزیزان گرامی، درد نہیں ہے. ان مجالس ادا کا مقصد یہ ہے اس زمانے ظہور میں امام کے لیے طلب بھی ہو، تڑپ بھی ہو، درد بھی ہو اور چاہت بھی ہو. تو پہلی نشانی یہ ہے کہ کیفیت انتظار میں تبدیلی آنی چاہیے. دوسری نشانی یہ ہے کہ انتقام کا جذبہ بڑھنا چاہیے، اور اس کے لیے امام نے مختلف اقوال موجود ہیں. مثلا کہا ایک تیر کے ذریعے سے آمادگی و تیاری کرو، ایک تیر رکھو. مولانا ایک تیر رکھنے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ نہیں، یہ تمہاری خوف کی فضا کو توڑے گا. تیر سے مراد تیر نہیں ہے کہ لکڑی کا ٹکڑا ہو، اس پر آپ جو ہے وہ اسٹیل کا جو ہے نا وہ تکون ایک حصہ چڑھا دیں، تیر بن جائے گا. تیر یعنی اسکیلز، یعنی صلاحیت، یعنی استعداد، یعنی لیاقت، یعنی آمادگی، یعنی تیاری. توجہ رکھیے گا کہ میں امام زمانہ کے لیے تیاری کروں، چاہے وہ معمولی سی کوئی کیفیت ہو میرے اندر، میں اپنے آپ کو تیار کروں. تو انتقام کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں، اہل بیت کی نسبت ذمہ دار بنے، امام زمانہ کی نسبت ذمہ دار بنے. عزیزان کرام، یہ 40 اس لیے 40 نہیں ہے کہ زینب کبریٰ یہاں پر آئی ہیں. 40 جابر عبداللہ انصاری کی وجہ سے 40 باہمیت نہیں ہیں. 40 عطیہ کوفی کی وجہ سے 40 نہیں ہے اتنی اہمیت کے حامل. عطیہ کوفی کون ہے؟ یہ وہ صحابی علی ہے، یہ وہ علی کا چاہنے والا ہے کہ جب بادشاہ وقت کے دربار میں پیش کیا کہ علی سے برات کرو، سب و شتم کرو، انکار کیا. ایک ہی جلسے میں، ایک ہی محفل میں 1000 کوڑے مارے گئے اس انکار کی وجہ سے. یہ ہے عطیہ کوفی. ہم یہ سمجھتے ہیں امام حسن کی زیارت کے لیے حضرت جابر عبداللہ انصاری کے ساتھ آیا تھا، بس نہیں، یہ ہیں علی والے، یہ ہیں ولایت والے. آج آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح آیت اللہ خامنہ ان کے رفقا نے، حشد الشعب نے، انصار اللہ نے، حزب اللہ نے، حماس نے اور یمنیوں نے کس طریقے سے اس ولایت کا دفاع کیا ہے کہ سر کٹتے ہیں کٹ جائیں، زبانیں کٹتی ہیں کٹ جائیں، لیکن ہم جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کربلا اس لیے باکیفیت ہے، اس لیے 40 کی اہمیت ہے کہ یہاں حق والے جمع ہو رہے ہیں. جو ان 40 دنوں میں صعوبتیں تھیں، محن تھے، امتحانات تھے، شدائد تھے، سب کا فاصلہ طے کر کے، سب کو جیت کر، سارے چیلنجز کا مقابلہ کر کے آج زینب کبریٰ حسینیت کا پرچم زمین شام میں گاڑ کر آج سرخرو ہو کر امام کی بارگاہ میں پیش ہوئی ہے. امام سجاد پیش ہوئی، وہ سرزمین شام کہ جہاں سے اعلام ہوتا ہے
اے حسین میں تمہارے باپ سے افضل ہوں اور میرا بیٹا یزید تم سے افضل ہے۔ جہاں پر علی پہ سب و شتم کیے جاتے رہے، ممبروں سے گالیاں دی جاتی رہیں، فتوے خریدے جاتے رہے، اسی شام کو سید سجاد نے اور زینب کبریٰ نے اپنے خود منہ سے فتح کیا اور سرخرو ہو کر حق و حقیقت کی آواز بن کر کربلا لوٹے ہیں۔ 40 در حقیقت حق والوں کی فتح کا دن ہے۔ 40 یعنی خون کی تلوار پر فتح کا دن ہے، مظلومیت کی جیت کا دن ہے اور ظالم کی ہار کا دن ہے۔ 40 یعنی در حقیقت اپنے امام وقت سے جو عہد وفا کیا تھا اسے پورا کر کے اپنے امام کی خدمت میں پیش کرنا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم نے پچھلے سال جو امام زمانہ سے عہد کیا تھا اس سال 40 میں اسے پورا کیا کہ نہ کیا؟ زینب کبریٰ نے، امام سجاد نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کیا۔ کس عالم میں بہن آئی ہے؟ اللہ عزیزان گرامی، ہوتا ہے نا کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ قریب ہوتے ہیں، چاہنے والے، دلاسا دینے والے، تعزیت پیش کرنے والے، آنسو پوچھنے والے، اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے لقمہ کھلانے والے، انسان کا غم بڑھ جاتا ہے۔ لیکن جب رشتہ دار چلے جاتے ہیں تو اب قید تنہائی انسان کو کاٹنے لگتی ہے۔ اب دلاسا دینے والے نہیں ہوتے، اب آنسو پوچھنے والے نہیں ہوتے، اب صبر کی تلقین کرنے والے نہیں ہوتے، اب وہ وارث ہوتا ہے اور اس کا غم ہوتا ہے۔ توجہ رکھیے گا عزیزان گرامی، 11 محرم کو زینب کبریٰ نے یہ سفر شروع کیا تھا، اس عالم میں شروع کیا تھا کہ لاشیں پہ پہنچی ہیں تو لاشا اتنا دگرگوں ہو چکا تھا زینب کبریٰ پہچان نہیں سکی۔ 3 سوال کیے ہیں، کیا تو علی کا بیٹا حسین ہے؟ کیا تو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہے جسے زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پالا تھا؟ اس کے بعد فرمایا کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ اللہ اکبر۔ اور پھر جب یہ کارواں چلا ہے تو امام سجاد مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور لاشا جو اس کا جنازہ جو ہے وہ سرد خانے میں رکھا ہو، انسان کو بھوک لگتی ہے، کھانے کا دل نہیں چاہتا، نیند آتی ہے، سونے کا دل نہیں چاہتا۔ سید سجاد کے دل سے پوچھو، بابا کا لاشا بے گور و کفن پامال شدہ چھوڑ کے جا رہا ہے، رنگ متغیر ہوا، منقلب ہوئے۔ حضرت زینب اولیاء نے دیکھا اب روح پرواز کر جائے گی، کہا بیٹا یہ تیری کیا حالت ہے؟ امام سجاد گریاں کھونا کہتے پھوپھی اماں ان اعداء کے لاش دفن ہو اور یہ ساقی کوثر کے بیٹے کا لاشا۔ اللہ کہا بیٹا یہ گنبد و بارگاہ بنے گی، تیرے بابا کے زوار آئیں گے، یہ کربلا تعمیر ہوگی۔ عظیم یہ ہے، اس طریقے سے سفر شروع۔ اور پھر زینب نے حسین پہ گریہ نہیں کیا، پورے راستے اپنی ذمہ داری کو ادا کیا ہے۔ بس آخری ایک منزل تک پہنچا کر اہل وطن کی واپسی کے کچھ مصائب عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2-3 منٹ کی زحمت ہے عزادارو، خدا تمہاری اس عزاداری کو، ایام 40 کی عزاداری کو تم سے مجھ سے قبول فرمائے، اس کے ذریعے سے ہماری معرفت اور ولایت اہل بیت سے وابستگی میں اضافہ فرمائے اور ہمیں نصرت امام کا جذبہ عنایت فرمائے۔ عزاداروں، جب یہ کارواں رہائی کا حکم پایا تو ایک دفعہ سروں کو پیش کیا جانے لگا۔ ایک ایک عورت آتی تھی، بی بی آتی تھی، اپنے سروں کو لیتی تھی اور ماتم کرتی تھی۔ اسی اثناء میں دیکھا ایک دشت میں 2 سر لا کے رکھے گئے ہیں، مگر دیکھا کہ کوئی نہیں ہے جو ان سروں کا استقبال کرے، کیونکہ جو بھی آتی تھی بی بی، قاسم کا سر آیا، ماں نے بڑھ کے آگے لگایا، علی اکبر کا سر آیا، بی بی آگے بڑھی، سینے سے لگایا چوبا، علی اصغر کا سر آیا، بی بی نے آگے بڑھا، مگر ان 2 بچوں کو سر آیا، کوئی انہیں اٹھانے والا نہیں۔ کسی نے آواز دی کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک دفعہ جناب زینب کھڑی ہوئی، کہا کہ خبردار، میں ان بچوں کی ماں ہوں، میں نے اپنے بچے نثار کر دیے حسین ابن علی پر،
بی بی نے گریہ نہیں کیا۔ اس کے بعد جب کارواں تیار ہو گیا اور سواریاں تیار تھیں، ایسے میں دیکھا کہ مادر سکینہ کا کوئی پتہ نہیں ملتا۔ اللہ اکبر، مادر سکینہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی ہیں۔ امام سجاد نے کہا مجھے معلوم ہے مادر کہاں ہے۔ اللہ اکبر، قید خانے میں آئے، دیکھا ماں قبر کی تعویذ سے ایسے لپٹی ہوئی ہے جیسے کسی ماں نے آغوش میں بچی کو لیا ہوا ہو۔ ہاں اجرکم اللہ۔ عزادارو دیکھو ائمہ نے کہا ہے جب بھی رویا کرو بلند آواز سے رویا کرو، ایسے رویا کرو کہ جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کے جنازے پہ روتی ہے۔ اور امام صادق نے تمہاری بلند آواز کے گریے پر خدا سے رحمت کی درخواست کی ہے، اللہم ارحم تلک الصرخۃ التی کانت لنا، اے اللہ ان آوازوں پر رحم فرما جو ہمارے مصائب میں بلند ہوتی ہیں۔ عزادارو ایک دفعہ امام سجاد آگے بڑھے، ماں مرثیہ پڑھ رہی ہے عربی زبان میں، کیا کہہ رہی ہے؟ بیٹا سکینہ بڑا ارما تھا کہ در زندہ کھلے گا، ہم سے پوچھتی اماں در زندہ کب کھلے گا؟ میرا دم گھٹا جاتا ہے، اماں ہم اپنے وطن کب جائیں گے؟ اماں نے کہا بیٹا در زندہ کھل گیا، رہائی کا پروانہ مل گیا، آؤ اٹھو سکینہ، ہم وطن جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ چلو۔ اجرکم اللہ۔ بس عزادارو ایک دفعہ ماں نے اطراف میں کھڑی عورتوں سے کہا اے شام کی عورتوں، رات کی تاریکی میں آنا، ایک ایک شمع روشن کر دینا، میری بچی کا دل اندھیرے سے گھبراتا تھا۔ بس عزادارو سواریاں چلی ہیں، 40 کے دن پہنچی ہیں۔ عزادارو اب تک تو زینب مصروف عزا تھی، ارے حسین کے لاشے سے لے کر سکینہ کے لاشے کو دفنانے تک زینب کی ماموریت تھی۔ اب ماموریت ختم ہو گئی، ذمہ داری ختم ہو گئی، حسین کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے آئی ہے، اپنے آپ کو پیش کیا، بھیا جو پیغام حسینیت دیا تھا عام کر دیا، بھیا درباروں میں، بھیا بازاروں میں، بھیا گولے کوچاؤ بازاروں میں تری زینب ارے نامحرموں کے سامنے، شرابیوں زانیوں کے سامنے خطبے دے کر تیرا پیغام پہنچاتی رہی، مگر بھیا تیری ایک امانت تھی جو تو نے دی تھی، ارے سکینہ کو اپنے ساتھ نہ لا سکی، ارے زندان شام میں ننھی سی قبر بنا کر۔ اور امام سجاد ایک دفعہ ترائی میں اترے، حضرت ابوالفضل عباس کے لاشے پر، ان کی قبر مبارک پر کافی دیر تک راز و نیاز کیا۔ غیرت مند ابوالفضل کا غیرت مند بیٹا و بھتیجا کیا کہہ رہا تھا؟ چچا عباس ایک دفعہ شانے کٹا کر ترائی میں سو جانا آسان ہے، ایک دفعہ درجہ شہادت پا لینا آسان ہے، مگر گلی کوچوں میں ارے زینب ام کلثوم کے ساتھ ارے شرابیوں کے دربار میں جانا۔ سید سجاد علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔